بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکہ میں داخلے کے لیے مکہ کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہو اور مکہ کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائے اگرچہ وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے۔ اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ راوی نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا علی رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ دکھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب جہاں سے چلے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی مجاتا اونٹ کی اوجڑی لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن رباح، شیبہ بن رباح، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوائے امیہ ابی کے کہ یہ شخص بہت باری بر کم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دگا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دگا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دگا باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دگا بازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے۔ اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دے دیا، پس یہ شہر اللہ کے حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے جہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں ہوا، میرے لیے بھی دین کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا۔ پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کاٹنا توڑا جائے، نہ جہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی جہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ جہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ جہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے لیے کام آتی ہے۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے، بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دے دیجیے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو، بنو تمام کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول ہی نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔